بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کیا ہے۔ اسے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے تاحال جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، اور کس کس نبی اور پھر خلفائے راشدین اور پھر بادشاہوں نے اس کی تعمیر کی، عربوں کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، اور یہودی اس پہ جو بلا وجہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گی، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ قرآن پاک میں ہے سورہ آل عمران میں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ ہے۔ سامعین، خانہ کعبہ دنیا کے سب سے پہلی مسجد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے روئے زمین پر تعمیر کی۔ بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے یعنی عبادت کی غرض سے تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو خانہ کعبہ کی تعمیر سے 40 سال بعد تعمیر فرمایا۔ مسجد اقصی خانہ کعبہ سے 1234 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ بعض مورخین کے مطابق مسجد اقصی حضرت آدم کے زمانے سے حضرت نوح کے زمانے تک مسلسل آباد رہی، اور حضرت نوح کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے وہ بھی منہدم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کی آمد سے 3000 سال قبل اس شہر کو کنعان کے لوگوں یبوسیوں نے جو عرب سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے انہوں نے آباد کیا، اور اس سرزمین کا نام فلسطین کنعان کے لوگوں سے شروع ہوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے فلسطین میں رہتے آ رہے ہیں۔ بعض مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہی یبوسیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسجد اقصی کی تعمیر نو بھی کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی کی تعمیر نو کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بعد میں یہودی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے جا کر مسلمان بلائے گئے، جبکہ یہاں اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ہر نبی نے دین اسلام کا پیغام دیا اور خود کو مسلمان کہا، لیکن یہودیوں نے یہود قبیلہ کے نام پر خود کو یہودی کہنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر خود کو عیسائی کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یعنی اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر خود کو عیسائی کہنا شروع کر دیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مسجد اقصی کا خوب خیال رکھا۔ آپ کے بیٹے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 13 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے بہت سے فضائل بخشے اور بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے۔ قرآن میں ان کا کافی تفصیل سے ذکر موجود ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت سبق آموز پند و نصیحہ موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل مصر آ کر آباد ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چند سو سالوں بعد اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بچانے مصر میں بھیجا۔ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بچانے اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے واپس فلسطین جانے کے لیے نکلے،
اور یہ سفر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مکمل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر سے مسجد اقصی کی تعمیر کو شروع کرایا جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی وفات سے قبل یہ کام مکمل نہیں کر پائے اور وفات پا گئے۔ ان کے بیٹے پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کو جاری رکھا اور اس تعمیر کو آپ ہی نے مکمل کیا۔ سامعین، 587 قبل مسیح میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور مسجد اقصی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودیوں کے مذہبی صحیفے نظر آتش کر دیے اور 1,00,000 سے زائد یہودی مرد و زن اور بچوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد بخت نصری حکومت کو زوال آ گیا اور ایران کے بادشاہ خورس نے بابل فتح کر کے تمام بنی اسرائیل کو آزاد اور یروشلم واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام سے منسوب منبر آج بھی مسجد کے احاطے میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے متعلق بہت سے اہم مقامات، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا جانے والا مقام بھی مسجد اقصی کے ساتھ ہی موجود ہے، اور اس واقعے کے 70 سال گزر جانے کے بعد مسجد اقصی پر روم کے لوگوں نے حملہ کر کے بہت تباہی اور بربادی پھیلائی۔ صرف مسجد اقصی کی 4 دیواری کھڑی رہ گئی اور اس کے علاوہ مکمل مسجد منہدم ہو گئی، اور یہ بنی اسرائیل پر کڑا وقت تھا اور خاتم النبیین کی آمد تک مسجد اقصی اسی طرح رہی۔ سامعین، مسجد اقصی کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ اور تمام مسلمان 12 سال تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان 12 سال تک مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تب بھی 17 ماہ تک مسجد اقصی ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو اپنا منہ مسجد اقصی سے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ ایک اور موقع پر رب کریم نے یوں فرمایا کہ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ موڑ بیٹھے ہیں؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کرے کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گراں معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اسے گراں نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے۔ اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار ہی کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی وہ یہ تمہارے قبیلے کی پیروی نہ کریں گے، اور تم بھی ان کے قبیلے کی پیروی یعنی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو۔
اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش آ چکی ہے اس کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک فتح کرتا ہوا یروشلم تک پہنچ گیا۔ اس وقت وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ قلعہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے یہ شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں تو وہ انہیں شہر کی چابی حوالے کریں گے۔ چنانچہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ خود یروشلم گئے اور اس وقت وہاں پر قابض عیسائیوں سے معاہدہ کر کے یروشلم کو اسلامی حکومت کے ماتحت لے آئے۔ آئیے اب تاریخ ملت سے کچھ اقتباسات سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہیں اہل قدس کے نمائندے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درخواست منظور کی اور حسب ذیل عہد نامہ اپنے دستخطوں سے لکھ کر ان کو عطا فرمایا۔ آپ نے لکھا کہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے اہل ایلیا بیت المقدس کو یہ امان نامہ دیا جاتا ہے کہ اہل ایلیا کی جان، مال، گرجوں، سلیبوں سب کو ایمان دی جاتی ہے۔ بیماروں، تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ نہ ان کے عبادت خانوں پر قبضہ کیا جائے گا اور نہ انہیں گرایا جائے گا۔ ان کے دینی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے گی اور یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں گے۔ اہل ایلیا کا فرض ہے کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے اور متحارب رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دیں گے۔ جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے۔ اگر اہل ایلیا میں سے کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر رہنا چاہیں تو انہیں بھی انہی شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے۔ اس امان نامہ کی اللہ اور اس کا رسول اور آپ کے خلفاء اور جملہ مومنین ذمہ داری لیتے ہیں۔ سامعین، اس عہد نامہ کی تکمیل کے بعد اہل قدس نے شہر کے دروازے کھول دیے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کا قصد کیا۔ بیت المقدس کے سفر کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک ترکی گھوڑا پیش کیا گیا۔ آپ سوار ہوئے تو گھوڑا الیل کرنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتر پڑے اور فرمانے لگے، کم بخت، تو نے یہ غرور کی چال کہاں سے سیکھی؟ اور اپنے گھوڑے کو منگوا کر اسی پر روانہ ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کبھی آپ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ حضرت عمر رات کے وقت بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں حاضری دی اور محراب داؤد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی۔ اس کے بعد بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسی مسجد جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی تھی اس کے اوپر ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی مسجد مکمل اس مسجد کے اندر ہی آ گئی اور ابھی بھی یہی تعمیر قائم ہے۔ تاہم بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے اس کی مرمت کا کام جاری رکھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور نہایت وسیع اور عالی شان عمارت تعمیر کی جس کا نام قبۃ الصخر یعنی قبۃ الصحرا ہے، جو ابھی بھی انہی بنیادوں پر قائم ہے۔ قبۃ الصحرا کا گنبد سنہری رنگ کا ہے اور اس کی 4 دیواری نیلے اور خوبصورت پتھروں سے منقش ہے۔ 1099 میں مشترکہ صلیبی افواج نے 5 ہفتوں کی مسلسل جنگ کے بعد یعنی اس کے بعد یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران انہوں نے یروشلم میں کافی خون خرابہ کیا اور 70,000 مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ جب یروشلم پر صلیبی افواج قابض تھیں، مسلمان ہمیشہ متفکر رہتے تھے کہ کس طرح سے
یروشلم کو صلیبیوں کے جابرانہ تسلط سے آزاد کرایا جائے۔ اسی فکر کے ساتھ مسلمان بادشاہ نور الدین نے اقصی کے لیے ایک بہترین ممبر بھی بنوایا تھا تاکہ یروشلم کی آزادی کے موقع پر اسے اقصی میں نصب کیا جائے۔ تاہم نور الدین بادشاہ اپنے اس مبارک ارادے کی تکمیل سے پہلے اپنی نو عمری میں ہی وفات پا گئے اور یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد نہ کروا سکے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے بادشاہ ہوئے، بہت ہی بہادر بادشاہ تھے۔ انہوں نے پھر سے مسلمانوں کو جمع کیا اور صلیبی افواج کے خلاف جنگ کی قیادت سنبھالی۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشلم کو ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا، اور اس کے بعد صلاح الدین نے وہ خوبصورت ممبر بھی مسجد اقصی میں نصب کروا دیا جو نور الدین زنگی بادشاہ نے مسجد اقصی کے لیے بنوایا تھا۔ بدقسمتی سے یہ ممبر ایک یہودی ہاتھوں 1969 میں نظر آتش ہو گیا۔ تاریخ ملت سے ایک اور اقتباس حروب صلیبیہ کو بھی نقل کرنا بہت ضروری ہے۔ سلطان نے حرم پر قبضہ کرنے کے بعد فرنگیوں سے مارکہ آرائی شروع کر دی۔ 579 ہجری میں فوجیں جمع کر کے فرنگی علاقہ پر حملہ کر دیا۔ متواتر 14 سال تک نصارہ سے جہاد کیا۔ شام کے تمام علاقے نصارہ سے بقوت لے لیے گئے۔ بیت المقدس فتح کیا۔ اسلام کے دشمن ریجی نالاڈ کو قتل کیا۔ دوسرے عیسائی حکمرانوں گامی بالڈون، والد کورنتی، جوسکن وغیرہ جو گرفتار تھے ان کی جان بخشی کی، اور اس مارکہ کے حالات تاریخ ملت کی جلد ششم میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ لین پول نے لکھا ہے کہ جنگ مقدس خاتمہ کو پہنچی، 5 برس کی مسلسل لڑائیاں ختم ہوئیں۔ جولائی 1187 میں متیق پر مسلمانوں کی فتح سے قبل دریائے اردن کے مغرب میں مسلمانوں کے پاس 1 انچ زمین نہ تھی۔ ستمبر 1192 میں جب رملہ پر صلح ہوئی تو سور سے لے کر یافا کے ساحل تک بجز ایک پتلی سی پٹی کے سارا ملک مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں نے اپنی فتوحات کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیے تھے۔ بیت المقدس جب نصرانیوں نے لے لیا تو صرف مسجد صخرہ میں 70,000 مسلمان قتل کیے، مگر جب بیت المقدس کو صلاح الدین نے فتح کیا تو عیسائیوں کو معمولی فدیہ لے کر عزت و احترام سے نکلنے کا حکم دیا اور ان کے لیے زیارت کی عام اجازت مرحمت کی۔ غرض یہ کہ سلطان نے اپنی فوج کو آرام کرنے کے لیے ان کے وطن واپس کر دیا۔ چند ماہ بیت المقدس میں قیام کیا، شہر پناہ کی مرمت کرائی، خندق کھدوائی، شفاخانہ تعمیر کروایا، انتظام شہر امیر عزیز الدین جردیق کے سپرد کر کے شوال 588 ہجری میں حج کے ارادے سے دمشق چلا گیا۔ سلطان کے اہل و عیال دمشق میں موجود تھے، وہیں اس کے بھائی ملک عادل کرک سے آگے تھے۔ سارا خاندان نہایت امن و آرام کے ساتھ رہنے سہنے لگا۔ سلطان کو دمشق اس قدر پسند تھا کہ مصر جانے کا خیال بھی نہ کیا۔ کئی سال سے سلطان کی صحت بگڑتی گئی۔ جہاد کی مساعی میں اس نے کچھ خیال نہ کیا۔ رمضان کے روزے قضا ہو گئے تھے، ان کو پورا کرنے لگا جو مزاج کے موافق نہ پڑے۔ طبیب نے روکا کہ صحت کے لیے اس وقت ملتوی کر دیجئے۔ سلطان نے کہا معلوم نہیں آئندہ کیا پیش آئے، اور کل روزے پورے کیے، یعنی کل روزے پورے کیے، جس سے صحت جواب دے گئی اور وسط سفر 599 میں حالت بگڑنے لگی۔ مرض بڑھ گیا، غشی طاری ہو گئی۔ شیخ ابو جعفر ان کے پاس بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ 27 تاریخ دوشنبہ کے دن فجر کے وقت مجاہد اعظم نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ سامعین، 1918 میں سب کچھ تبدیل ہو گیا جب وہ برطانوی حکومت نے یروشلم اور اسلامی حکومت سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا اور مکمل فلسطین کو اپنے زیر قبضہ لینا شروع کر دیا۔ برطانوی قبضے کے بعد یہودی دنیا بھر سے یروشلم میں آ کر رہائش پذیر ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ دنیا بھر میں انہیں ظلم و اذیت کا سامنا تھا۔
چند سالوں بعد ہزاروں کی تعداد میں یہودی لوگ فلسطین میں داخل ہوئے اور فلسطین میں انہوں نے اپنے لیے جگہیں خریدنا شروع کر دی، جبکہ فلسطینی مسلمان جو کہ اس سرزمین سے پرانا تعلق رکھتے تھے اور سینکڑوں سالوں سے اس جگہ میں بسے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی سرزمین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس معاملے میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ فلسطینی اپنی زمین چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، جبکہ یہودی ان کی زمین کو زبردستی ہتھیانا چاہتے تھے۔ چونکہ یہودیوں کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھی، اس لیے 1948 میں فلسطین کی زیادہ تر زمین پر یہودیوں نے قبضہ کر کے آزاد اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ 1967 میں امریکہ و مغرب کی مدد سے بھرپور جنگ کے ذریعے یہودیوں نے مسجد اقصی اور یروشلم پر مکمل اپنے قبضے میں اس کو لے لیا۔ یہودی طاقت کے زور پر یروشلم اور مسجد اقصی پر اپنا حق جتاتے ہیں اور مسجد اقصی کو منظم کر کے وہاں اپنا عبادت خانہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی داؤد علیہ السلام اور نے یہاں یہودی عبادت خانہ تعمیر کیا تھا، لہٰذا آج بھی ہم ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس جگہ اپنا عبادت خانہ تعمیر کریں گے۔ اس وقت وہ اپنی عبادات دیوار براق کے پاس کھڑے ہو کر کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات تاریخی لحاظ سے بھی صریحاً غلط ہے کہ فلسطین پر عربوں کا حق ثابت کرنے کے لیے درج ذیل نکات تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ سامعین، یہ نکات اس تقریر کا حصہ نہیں ہے جو عالم اسلام کے نیک دل حکمران شاہ فیصل مرحوم نے ایک بین الاقوامی سیمینار میں کہے تھے کہ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ شاہ فیصل کا کہنا ہے کہ یہودی فلسطین کے اصل باشندے نہیں ہیں۔ یہودی یروشلم سے باہر سے آ کر یروشلم پر قابض ہوئے تھے، جو فلسطین پر طاقت سے مسلط ہونے کے بعد کچھ عرصہ فلسطین میں رہے اور اس کے بعد نکال دیے گئے۔ فلسطین میں ان کی ناجائز موجودگی کا عرصہ نہایت مختصر رہا۔ فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک بھی خالص یہودی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی یہودی عبادت خانہ یروشلم میں تعمیر نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے مل کر اسی مسجد کی تعمیر کی تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں وہاں تعمیر ہو چکی تھی۔ بعد ازاں ابراہیم خلیل اللہ نے بھی واپس اس کی بنیاد پر استوار کیا تھا۔ یہ کوئی نئی تعمیر نہیں تھی، بلکہ پرانی تعمیر کو دوبارہ کھڑا کیا گیا تھا۔ فلسطین میں یہودیوں کی کبھی اکثریت نہیں رہی۔ جب فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا گیا تو یہاں صرف اس کے اصل باشندے ہی رہ گئے، جو شروع سے لے کر آج تک وہیں رہ رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1600 سال کی طویل مدت کے دوران فلسطین میں کبھی کوئی یہودی آباد نہیں رہا۔ عربوں کی حکومت تقریباً 7ویں صدی سے فلسطین میں رہی۔ آج وہاں سینکڑوں تاریخی عمارات موجود ہیں جو عرب طرز تعمیر کا نمونہ ہے، لیکن ایک بھی عمارت یہودی طرز تعمیر کی نہیں ہے۔ اس لیے تاریخی حقائق سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یروشلم فلسطین پر مسلمانوں ہی کا حق ہے۔ یہودی لوگ اس پر اپنا حق جو جتلاتے ہیں وہ سراسر دھوکہ اور فریب ہے، کیونکہ یروشلم میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی تھی، وہ مسجد آج بھی اسی جگہ موجود ہے اور وہاں صرف اللہ ہی کی عبادت ہوتی رہی، اور اب بھی وحدہ لا شریک کی عبادت ہو رہی ہے۔ تمام انبیاء دین اسلام ہی لے کر مبعوث فرمائے گئے اور اپنے جد امجد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہی میں اللہ کے دین کی ترویج کا فریضہ ادا کرتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مختلف زمانوں میں یہ مسجد گرتی رہی اور اس کی تعمیریں نو ہوتی رہی۔ پھر سب سے بڑی گواہی تو میرے رب کی ہے، جس نے قرآن میں اس کو مسجد اقصی کہہ کر مہر لگا دی ہے۔ تینوں ابراہیمی مذاہب کے ماننے والے یہ جانتے ہیں اور ان کا ایمان بھی ہے کہ رب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ
گواہ کافی ہے، اس لیے اس کو یہودیوں کا معبد سنیگاگ یا عیسائیوں کا چرچ نہیں کہا، اور یہی دلیل ہم سب کے لیے کافی ہے۔